سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف فساد، تباہی اور خوف کا راج ہو، جہاں انسانیت اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہو، جہاں ایک ایسی قوم زمین پر ہر کونے کو تباہ کر رہی ہو جسے اللہ نے ایک وقت تک روکا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے یاجوج اور ماجوج کی، ایک قوم جو قید تھی لیکن قیامت کے قریب اسے آزادی ملے گی۔ اور اس کہانی کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے دریائے تبریاس، جسے آج ہم سی آف گلیلی کہتے ہیں۔ اسلامک روایتوں کے مطابق ایک وقت آئے گا جب دریائے تبریاس سکھا دیا جائے گا، لیکن انسان نہیں، یاجوج اور ماجوج اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پی جائیں گے۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ کیا یہ وقت قریب ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف اور سورۃ الانبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے تو وہ ہر طرف سے نیچے اتریں گے، ہر پہاڑی سے، ہر راستے سے، اور دنیا بھر میں پھیل جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو ایک بڑی دیوار کے پیچھے قید کیا تھا، لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ دیوار اللہ کے حکم سے قائم ہے، جب تک اللہ نہ چاہے یہ گرائی نہیں جا سکتی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو مسلم شریف میں 2937 میں ہے، جس میں حضرت نواس بن سمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو آزاد کر دے گا۔ وہ ہر پہاڑی سے نیچے اتریں گے، ان کا پہلا گروہ دریائے تبریاس سی آف گلیلی کا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں، یعنی اتنی زیادہ ہے ان کی تعداد کی پورا دریا سکھا دیں گے۔ دریائے تبریاس یعنی سی آف گلیلی اصل میں اسرائیل میں واقع ایک فریش لیک ہے۔ یہ نظریات اور جارڈن ریور کے درمیان ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارا۔ یہودی اور عیسائی تاریخوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ دریا اصل میں 21 کلومیٹر لمبا ہے اور 13 کلومیٹر چوڑا ہے، اور اس کا سب سے گہرا حصہ تقریباً 43 میٹر ہے۔ یہ پانی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے اسرائیل کے لیے، لیکن سب سے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ آج اس دریا کا پانی ہر سال کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس حدیث کی سچائی آج کے زمانے میں سامنے آتی جا رہی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کب ہوگا؟ اسلامک نریشن کے مطابق ایونٹس کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور، دنیا میں فتنہ بڑھ چکا ہوگا، ہر طرف ظلم اور فساد ہوگا، امام مہدی مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ دجال کا ظہور، 40 دن تک دنیا میں پھرے گا، ہر شہر کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اس کا آخری مقابلہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کے لیڈر بن کر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا آنا، اللہ کے حکم سے وہ دیوار توڑ دی جائے گی، دریائے تبریاس کا پانی وہ پی جائیں گے، زمین پر ایسی تباہی مچائیں گے جو پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج صرف ایک فوج نہیں، ایک سونامی ہوں گے تباہی کی۔ وہ ہر شہر، ہر بستی کو خالی کر دیں گے، جانور، فصل، پانی، سب کچھ ختم۔ مسلمان اور باقی انسانیت پہاڑوں میں چھپ کر اللہ سے دعائیں کر رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کی تعداد اور قوت کا کوئی مقابلہ نہیں، ان کی ہلاکت صرف اللہ کے حکم سے ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جبل طور میں چھپ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ ان پر ایک خاص قسم کے انسیکٹس بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں لگ کر انہیں مار دیں گے۔ اگلے دن زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی اور ان کی بدبو پوری دنیا میں پھیل چکی ہوگی، تب اللہ بارش نازل کرے گا جو ان کی لاشیں صاف کرے گی اور زمین کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ یہ حدیث جس میں دریائے تبریاس کے سوکھ جانے کا ذکر ہے، وہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یعنی جب آپ دیکھیں گے دریا کا پانی کم ہو رہا ہے، فتنہ زیادہ ہو رہا ہے، ہر طرف ظلم اور فساد ہے، تو سمجھ جائیں کہ وقت قریب آ گیا ہے۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ سی آف گلیلی کا لیول ہر سال کم ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج اور اوور یوزر کی وجہ سے پانی ڈرائی ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگلے 20 سے 30 سالوں میں یہ لیک سوکھ بھی سکتی ہے، یعنی سائنس بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے جہاں حدیث میں 1400 سال پہلے کیا تھا۔ یاجوج اور ماجوج کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمیں اللہ کی قدرت کا احساس دلاتا ہے، ہمیں تیار رہنے کا پیغام دیتا ہے، ہمیں آخرت کے لیے خوف اور امید دونوں کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے ان تمام نشانیوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں اور فتنوں سے بچ سکیں۔ آج سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہم یاجوج ماجوج کے فتنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، لیکن ہم اپنی روحانی تیاری کر سکتے ہیں۔ نماز، اپنی عبادت کو مضبوط بنائیں، علم، دین کا علم حاصل کریں، تقویٰ، حرام سے بچیں، دعا، اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔